والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک في القرآن المجید والفرقان الحمید مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمت وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہریات بھی، اور درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی مکرم رسول محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محترم محتشم سامعین کرام برادران اسلام نہایت واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آج کی اس نشست میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور حق سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرف نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، الفتیں دم توڑ چکی ہیں، محبتوں کا انتقال ہو گیا، ہر سمت پریشانیاں پھیلی ہیں، لیکن ایک طرف سے اٹھتا ہوا نور دکھائی دیتا ہے، اور وہ جائے نور اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کے اندر زندگی گزارنے کے اصول، طریقے اور سلیقے سکھائے گئے ہیں۔ کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت کے اندر آ کے عرض کرتے ہیں، حضور میں تورات پڑھنا چاہتا ہوں، تو آقا کریم کی لون متغیر ہوئی، رنگ بدلا۔ حضور نے جلال کے اندر آ کے ارشاد فرمایا، عمر کیا تم نے قرآن کے اوپر عمل مکمل کر لیا کہ تمہیں اب دوسری سمت دیکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ فرمایا کوئی شے بھی ایسی نہیں جو اس رب نے اس قرآن کے اندر بیان نہ کی۔ یہ قرآن نور بانٹتا ہے، اجالے بکھیرتا ہے، محبتوں کا درس دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ذرا بیٹھ کے تنہائی میں سوچئے گا، کوئی دن ایسا ہے کہ ہم نے قرآن نہ پڑھا ہو تو ہمارے اندر سے آواز اٹھی کہ آج تیری روح پیاسی پیاسی ہے، آج تجھے چین کیوں نہیں پڑتا، آج یہ قرار کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ آج ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، اپنے من میں اتر کے پوچھئے گا کتنے کتنے دن نہیں، کتنے کتنے مہینے بیت گئے ہم نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا۔ ہم تو مسجد میں بھی آتے ہیں تو بیان سننے کے، کانوں کے حظ کے لیے۔ وہ مولوی صاحب آئے تھے، کیا کمال گفتگو کی، یار اس گفتگو پہ عمل بھی کیا؟ نہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بوڑھا ہونا ہے، ہماری تو امیدیں بہت لمبی ہیں۔ خیر بات دوسری سمجھ نکل جائے گی تو ذرا قرآن کے اسلوب پہ غور کیجئے گا۔ یہ قرآن زندگی بخشتا ہے، یہ قرآن اجالے بانٹتا ہے، یہ قرآن ہدایت کا منبع ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہم پہ حقت طاری ہوئی؟
کبھی آنکھوں سے آنسو برسے، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں خیال آیا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس لفظ کے اندر دیکھیے نشہ کتنا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب نے میرے سے مخاطب ہو کے کیا کہنا چاہا۔ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، تو اس نے بیوہ تھی، اپنے بیٹے کو پڑھایا، پھر ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی تو اسے بیرون ملک بھیج دیا۔ خود فالج کے اندر مبتلا تھی۔ ہر ماں بیٹے کا خط آتا ہے، چومتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے اور تاک پہ رکھ دیتی ہے کہ میرے بیٹے کا میرے نام خط ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ بڑھیا کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو خبر پہنچی تو کسی نے کہا کہ اس کے گھر کسی کا آنا جانا تھا؟ تو کہا کسی کا آنا جانا نہیں تھا، ایک بیٹا تھا، اس کا خط آتا تھا۔ تو کہا وہ کدھر ہے، ذرا لاؤ تو صحیح۔ تو جب لا کے دیکھا گیا تو وہ خط نہیں تھا، وہ چیک تھا جو بیٹا علاج کے لیے اسے بھیجتا تھا، لیکن اس سے غلطی ہوئی تو اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ لیکن وہ کسی ایسے صاحب علم کے پاس بھی نہیں گئی کہ جو اسے پڑھ کے سنا دیتا۔ خود تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، لیکن کسی ایسے شخص کے پاس بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے جو قرآن کا درس دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے، دعا ہے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے، تجھے فقر کی سان چڑھا کے تیز تلوار کرے، ہے وہی تیرے امامے کا، ہے وہی تیرے دور کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، فتنائے ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلم کو صلاحی کا پرستار کرے۔ ہم تو پیر خانوں پہ بھی جاتے ہیں تو صرف پیری مریدی کا درس ملتا ہے، کبھی قرآن کا درس نہیں ملا۔ تو ذرا دیکھیے قرآن کے اندر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو لفظ آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ فجر کے اندر، چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت کے اندر زیادہ زور آخرت پہ دیا گیا تھا، کیونکہ جب حضور مکے میں تھے تو صرف دو ہی فرقے تھے، یا بندہ پکا کافر تھا یا پکا مومن تھا۔ تیسرا فرقہ جسے منافقت کہتے ہیں، یہ مدینے میں آگے جنم لیتا ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ تو چونکہ وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، جب مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اور وہ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ آپ پوری تاریخ عرب پڑھ کے دیکھیں، اللہ کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے بڑا معبود ایک ہی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، معاذ اللہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے 5 قسمیں ارشاد کی، فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ یہاں پہ فجر کی قسم کیوں کی؟ علماء فرماتے ہیں ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہاں پہ نماز فجر کی قسم کی جا رہی ہے، چونکہ بندہ موت کی آغوش سے پلٹ کے زندگی کی لہر میں آتا ہے۔ بندہ رات کو سویا تھا، سونے کے بعد وہ کہاں پہ ہے اسے نہیں پتا، وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اب صبح اٹھے گا نہیں اٹھے گا، دنیا کہاں پہ چل رہی ہے، کون آیا تھا کون گیا تھا، بات اس کے لیے برابر ہے۔ لیکن اچانک موت کے نیند سے اچانک جھٹکا لگتا ہے، آنکھ کھلتی ہے اور بندہ دیکھتا ہے میں دنیا پہ موجود، تو وہاں پہ فجر کی قسم کی گئی کہ تمہیں موت کے بعد زندگی دی جا رہی، تو ایک دائمی موت آئے گی تو اس کے بعد بھی تمہیں زندگی دی جائے، تو یہاں پہ فجر کی قسم کی گئی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو پھر جو سب و شتم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جو مصیبتیں آئی تھیں، جو دکھ اور تکلیفیں اور آلام آئے تھے، وہ صرف وہی جانتے ہیں جنہوں نے ان کو کاٹا۔ ہمارے لیے تو صرف بولنے کی بات ہے۔ حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں میں رہتا تو مدینے میں تھا، ایک دن مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نوجوان شخص ایک شخص کو کھجور کی رسی سے لپیٹا ہوا ہے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں دنیا اسے بلال کہتی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، کبھی آ کر کوڑے مارتا ہے، کبھی تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا ہے، کبھی کوئلوں پہ لٹاتا ہے، اور جب سارے حربے استعمال کر دیے بلال کو تھکا نہ سکا تو پھر بلال کی زبان کو باہر نکال کے تپتا ہوا کوئلہ اوپر رکھتا ہے۔ لیکن آہد کی صدائیں کم نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا جیت دیوانے شخص ہو، وہ تمہیں مارتے ہیں تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو سنیے بلال نے کیا کہا، اللہ اکبر۔ بلال کہنے لگے یار
تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا کچا گڑا خریدنے، تو تم تو اسے بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، میری کھال ادھر بھی جائے گی لیکن آہت آہت کی صدائیں کم نہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کی اور فرمایا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، رات جتنی مرضی لمبی ہو صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے، اور صبح کا سورج تو چڑھتا ہی چڑھتا ہے۔ اگرچہ دکھوں کی رات بڑی لمبی ہے لیکن وہ دن بھی آنے والا ہے، مدینے میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کی راہوں کے منتظر ہوں گے۔ یہاں پہ تو سماجی بائیکاٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو وہ لوگ منتظر کھڑے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آگے فرمایا والا عشر، میں جس طرح کما حق کا ہوں، تفسیر کا حق ہے وہ تو کوئی بھی مفسر نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ آگے فرمایا والا عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ اس کے بارے میں بھی مختلف قول ہیں، یہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، یا ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یا محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں، 3 قول ملتے ہیں۔ مجھے 10 راتوں کی قسم۔ اس کے بعد فرمایا والشفع والوتر، مجھے جفت اور طاق کی قسم۔ جفت سے مراد کیا ہے، طاق سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جفت سے مراد اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ رات بنائی تو مقابلے کے اندر دن کو پیدا کیا، مرد کو بنایا تو مقابلے کے اندر عورت کو پیدا کیا، روشنی بنائی تو مقابلے کے اندر اندھیرا بھی بنایا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ لیکن جو معتبر قول ہے، فرمایا جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد میرے رب کی ذات ہے۔ کہا مجھے مخلوق کی بھی قسم، مجھے تمہارے خالق ہونے کی بھی قسم۔ آگے فرمایا واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چل دے، یعنی جب اندھیرا خوب پھیل جائے، مجھے اس رات کی قسم۔ آگے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان قسموں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں، جو بے عقل ان سے تو کلام ہی نہیں کیا جا رہا۔ ایک شخص سے بندہ بات کرتا ہے اور بات اس کی اہمیت کے ساتھ بات کی اہمیت ہوتی ہے، جس طرح وہ کسی نے کہا تھا کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ عام بندہ کوئی ایسی حرکت کر دے، اگرچہ وہ نخرہ کیوں نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں چولے مار رہے، اور ایک صاحب منصب چول بھی مارے تو لوگ کہتے ہیں یہ صاحب کی ادا ہے، کیونکہ منصب کے ساتھ سٹیٹس بدل گیا۔ جب سٹیٹس بدلا تو پھر بات کا انداز بھی بدل گیا۔ یار میرا رب کلام کرے تو اس کلام میں کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود 5 قسمیں کرے، اور پھر آگے اللہ ارشاد فرمائے یہ قسمیں تو عقل والوں کے، جو بے عقل ہیں ان سے تو بات ہی نہیں کی جائے۔ کسی نے کہا تھا گلاب کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر؟ یہ سوال ہے، یہ کلام استفہامیہ ہے، پوچھا جا رہا ہے گلاب کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر؟ گلاب کی نازک پتی ہے اور ہیرے کا سخت کلیجہ کیسے کاٹ سکتی ہے؟ تو کہا جس طرح گلاب کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں چیرا جا سکتا، اسی طرح رب کا کلام مردہ دلوں پہ اثر نہیں کرتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کی آیات پڑھی جائیں اور بندہ مومن پہ رقت طاری نہ ہو، بندہ مومن پہ ہیبت طاری نہ ہو، اس کا وجود کانپے نہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عقل والوں سے بات کی جا رہی ہے، بے عقلوں سے تو کلام ہی نہیں ہے۔ 5 قسمیں کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہی عاد جو ارم والے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت سام، حضرت سام کے بیٹے حضرت ناقوس، حضرت ناقوس کے بیٹے حضرت ارم، حضرت عاد اور حضرت عاد کے بیٹے ارم۔ تو اللہ فرماتے ہیں عاد وہی عاد جو ارم والے تھے، کیونکہ اہل عرب کا ان کے ساتھ تعلق بڑا گہرا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ لمبی لمبی عمارتیں بناتے تھے۔ آج بھی یہ جو ہمارے ہاں بلڈنگیں پلازے بنتے ہیں تو ان کی افتتاح قومیں عاد نے کی تھی، جو ارم والے تھے، عاد اولا جن کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم اتنا اوپر جائیں گے کہ ہم تمہارے رب سے ملاقات کر لیں، اور علماء کہتے ہیں قریب تھا
کہ اگر اللہ عذاب نازل نہ کرتا تو اللہ کے عرش کو ہاتھ لگا دیتے، اتنی اوپر تک وہ چلے گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اچھا آگے دیکھو، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتا ہے ان جیسا جوان شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ یار مجھے بتائیے، جس کو میرا رب بھی کہے کہ ان جیسا پیدا ہی نہیں کیا گیا، وہ کتنے طاقتور ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھا نہیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تم اپنے رب کو جھٹلاتے ہو، اے کفار مکہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ذرا قومیں آپ کی طرف پلٹ کے تو دیکھو، وہ کتنے جوان تھے، کتنے قوی تھے، کتنے ہیکل تھے، کہاں تک پہنچ گئے، لیکن تمہارے رب کو جب ناگوار گزرا تو پھر ایک عذاب کا جھٹکا بھی برداشت نہ کر۔ آگے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تم نے نہیں دیکھا اللہ نے قوم سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کی طرف اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جاب الصخرہ بالواد، وہی سمود جو چٹانوں کا سینہ پھاڑتے تھے۔ آج بھی وادی قرہ کے اندر ان کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کی کوک کو چیر کے ان کے اندر پناہ گاہیں بناتے تھے۔ آج وہاں پہ ایٹم بم بھی پھینکا جائے تو شاید ان کی کوک تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ کہتے تھے جب تمہارے رب کا عذاب آئے گا تو ہم بلوں میں داخل ہو گئے اور ہمیں چھو نہیں سکے گا۔ تو اللہ نے چونکہ یہ پتھروں کو مسخر کرتے تھے تو اللہ نے جو نبی بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے پتھروں سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھائی اور کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی۔ وہ ساری اونٹنیاں اللہ کے لیے ہیں لیکن اس کی شرف تشریفیہ بدل گئی، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، یہ معجزے کے طریقے سے آئی تھی۔ اور کہا جب تمہاری باری ہوگی تو ہو سے تم پیو گے، جب اونٹنی کی باری ہوگی تو ہو سے اونٹنی پیے گی، ایک ہفتہ تم پیو گے ایک ہفتہ اونٹنی پیے گی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ جس دن وہ اونٹنی پیتی تو باقی ساری قوم پیاسی رہتی، بلکہ وہ دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم کو سیراب کر دیتی۔ تو پھر ان کے اندر تکبر پیدا ہوا، راؤنت پیدا ہوئی، تو کہنے لگے ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف صرف اونٹنی، یہ نہیں دیکھا اس کی نسبت کیا ہے۔ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یار مجھے بتائیے، آپ ایک گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر عطر و دیبا کا کام کرواتے ہیں، سونا چاندی لگواتے ہیں، سنگے مرمر بھی لگواتے ہیں، دنیا کی ہر آسائش اس گھر کے اندر موجود ہے، لوگوں کی نظروں کا مرکز وہ محل ہے، ایک طرف اتنا خوبصورت مکان اور دوسری طرف پتھروں سے تعمیر کیا گیا بیت اللہ۔ کیا اس مکان کی بیت اللہ کے ساتھ کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ذرا اس کی نسبت دیکھیں نا، بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہے تو اونٹنی لیکن اس کی نسبت کہاں پہ ہے، بلکہ تکبر کے اندر، راؤنت کے اندر آ کے انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جب ٹانگیں کاٹی تو اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا جس نے زوردار چیخ ماری۔ پھر کیا ہوا ذرا قرآن سے پوچھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور وہ میخوں والا فرعون، اللہ اکبر، الذین طغوا فی البلاد، جو شہروں میں سرکشی کرتے تھے۔ یہاں پہ میخوں والا فرعون کیوں کہا گیا؟ فرعون بھی تو کہا جا سکتا تھا لیکن میخوں والا فرعون کہنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایک تو اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ اگر یہ کسی جگہ پہ حملہ کرتا یا کسی دوسری جگہ پہ جاتا تو اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ان لوگوں کے لیے جو خیمے گاڑے جاتے، ان خیموں کی تنابیں جن کیلوں سے باندھی جاتی، 70 اونٹ ان کیلوں کو لے کے چلتے تھے۔ کیل کہتے ہیں میخ کو۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جب اس کو کوئی خدا نہیں مانتا تھا تو اس کو زمین پر لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر میخیں ٹھونکتا، عذاب دیتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ میخوں والا فرعون۔ 3 قوموں کا ذکر کیا، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون، تینوں کی سرکشی بھی بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو شہروں میں سرکشی کرتے تھے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں زیادہ فساد پھیلانے والے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر جب ان کی سرکشی حد سے بڑھی تو تمہارے رب نے اپنے عذاب کا ایک کوڑا برسایا۔ پھر زمانے میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، اور سن لو تمہارے رب کی نظر سے کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی کام کرو یا تمہارے دل کی سکرین کے اوپر کوئی خیال ابھرے، وہ تمہارے رب کی نگاہ کے اندر ہوتا ہے۔
اللہ اکبر. یہ 3 قوموں کا ذکر کر کے 5 قسمیں کر کے آگے اللہ رب العزت انسان کی 2 کج فکریاں بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ فرماتا ہے اللہ جب کسی کو آزماتا ہے دولت دے کے تو انسان کی کج فکری ہے. قرآن کے لفظ ہے اللہ آزمائش کر رہے ہیں اور اسے پوچھا جائے نا کیا حال ہے تو وہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. میرے رب نے تو میرے پر بڑا ہی کرم کیا. کیا کرم کیا ہے؟ تو جھوٹ نہیں بولتا. کہتا نہیں میں تو صبح شام جھوٹ بولتا ہوں. کیا کرم ہے؟ تو رشوت نہیں لیتا. میں تو رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. کیا کرم ہے؟ تجھے تہجد کے سجدے نصیب ہے. وہ کہتا میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا. کیا کرم ہے؟ تجھے 5 وقت کی بعد نماز مل گئی. نہیں میں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. کیا کرم ہے تیرے پہ کہ تو نفلی روزے رکھنے لگ گیا. وہ کہتا میں تو فرض بھی نہیں رکھتا. کرم کیا ہے؟ وہ کہتا میرے رب نے مجھے دولت دی. انسان کی کج فکری ہے کہ جب دولت دے دی جائے تو وہ کہتا میرے رب نے میرے پہ کرم کر دیا. حالانکہ کرم یہ نہیں تھا. کرم تو یہ تھا کہ یار ایک بندہ جھوٹ بولنا بھی چاہتا تو کوئی غیبی طاقت اس کی زبان پکڑ لیتی میرے بندے تو محمد عربی کا غلام ہے اور وہ صادق بھی تھا امین بھی تھا تو جھوٹ بولتا اچھا لگتا ہے. کرم تو یہ تھا کہ رات کو سویا ہوا ہے فجر کی اذان ہوئی اس کے دل کے اوپر دستک ہونے لگ گئی. رات کا پچھلا پہر ہوا اس کی روح بے چین ہوئی اس نے مصلی بچھا لیا. کرم تو یہ تھا. لیکن اگر میرے رب نے دولت دی تو میرے رب نے میرے پہ کرم کر دیا. میاں اگر دولت رب کی رضا کی علامت ہوتی تو رب قارون کو خزانے نہ دیتا. رب فرعون کو بادشاہ نہ دیتا. یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. حضرت ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اللہ نے ہمیں غربت سے بھی آزمایا ہمیں دولت سے بھی آزمایا لیکن غربت کے امتحان میں تو ہم پورے اتر گئے لیکن دولت کے امتحان میں ہم پورے نہیں اتر سکتے. یہ اتنا ڈاڈا جال ہے. ذرا آگے دیکھیں دوسری کج فکری کیا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے رزق کو تنگ کر کے پھر کیا ہوتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کہتا میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر. حالانکہ اللہ کی طرف سے تو آزمائش تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حضور اگر آپ چاہیں تو یہ بدھا و مکہ دونوں پہاڑ سونے اور چاندی کے بنا دیے جائیں. حضور فرمایا مالک میں یہ تو نہیں چاہتا. محبوب پھر تو کیا چاہتا ہے؟ مالک ایک دن کھانا ملے ایک دن فاقہ لگے. جس دن کھانا ملے میں شکر کروں جس دن فاقہ لگے میں صبر کر کے دکھاؤں. یہ تو آزمائش تھی. دولت بھی آزمائش غربت بھی آزمائش. دولت دی تو کہا تم نے خوشی نہیں کرنی تم نے آپے سے باہر نہیں ہونا. غربت دی تم نے واویلا نہیں کرنا تم نے ڈنڈورا نہیں پیٹنا. اس کی رضا پہ راضی ہو کے بیٹھنا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. تمہیں دولت دی ہے تو ذرا تنہائی کے اندر بیٹھ کے دیکھو میرے اندر کو پسلی زیادہ ہے. میں نے رب کے سجدے بڑے کیے تو بدلے کے اندر دولت دے دی گئی. نہیں مانگنے والا تیری گاڑی کے باہر کھڑا ہے تو دھتکار کے بیچتا ہے اس کی جگہ پہ تو بھی تو ہو سکتا تھا. تو کیا کرے؟ اللہ نے تجھے اس منصب پہ بٹھایا تو غریبوں کو تلاش کرنا. ان سفید پوشوں کو تلاش کر جو اپنی عصمت کے دامن پہ ایک داغ کا دبا نہیں لگنے دیتے اپنی عزت نہیں بیچتے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کو تلاش کرنا. آج تو کہتا میں نے بیٹے کی شادی کی میں نے 50,000 کی آتش بازی کر دی. یہ میری کوٹھی کا گیٹ دیکھ لو یہ 1 لاکھ کا ہے. تجھے کوٹھی کا گیٹ تو نظر آیا تجھے 50,000 کی آتش بازی تو نظر آئی. تو نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی کی تو 1 لاکھ روپیہ ہوا کے اندر اڑا دیا. ہم نہیں کہتے آپ خوشیاں نہ کریں آپ ضرور کریں لیکن تیرے ایک 10 کے نوٹ کو پکڑنے کے لیے غریب کا بچہ سڑک کے اوپر آیا اسے گاڑی کچل کے چلی گئی. تجھے کیا خبر اس ماں کے کلیجے میں کیا گزرا ہوگا جس نے 10 کے نوٹ کے پیچھے اپنی جان گنوا دی. آج تو کہتے ہیں یہ دیکھو میری کوٹھی دیکھ لیے فلک بوس عمارت میں نے اتنے کروڑ کے اندر بنائی ہے. تجھے عمارت تو نظر آتی ہے تجھے چمکتی ہوئی گاڑی تو نظر آتی ہے تجھے کوٹھی کا گیٹ تو نظر آتا ہے. تیری ہی گلی کی نکڑ کے اوپر بیوہ کی یتیم بچیاں بوڑھی ہو رہی تھی تجھے وہ نظر نہ آئی. تجھے نانے شبینہ کو ترستے ہوئے لوگ نظر نہ آئے. تمہیں ان کا خیال نہ آیا کہ ان کی مدد کرنی ہے ان کے گھر میں پہنچنا ہے. تو اگر کسی کو آٹے کا تھیلا بھی دے تو 10 فوٹوگرافر تیرے ساتھ ہوتے ہیں. صبح 12 اخباروں کے اندر تصویر آتی ہے. میاں یہ تم خوشیاں نہیں بانٹ رہے یہ تو غریب کی غربت کا اشتہار لگا ہے. پہلے تو کسی کو پتا تھا
کسی کو نہیں پتا تھا کون غریب ہے کون امیر ہے، لیکن جب اخبار کے اندر اس کی تصویر آ گئی تو ہر دیکھنے والے کو پتا چل گیا یہ بندہ غریب ہے۔ حالانکہ غریب کی عزت ایسے تو نہیں کی جاتی، غریب کی تکریم ایسے تو نہیں کی جاتی۔ تم نے غریب کو دینا تھا، رات کی تنہائی کے اندر نکلتے، دائیں سے دیتے، تمہارے بائیں کو بھی خبر نہ ہوتی، رات کی طریقے میں نکلتے، بیوہ کے گھر کے اندر کچھ رقم پھینک کے آ جاتے، اور ساتھ لکھنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی کہ فلاں صاحب پھینک کے گیا، فلاں مہینے کے اندر ووٹ بھی دینا۔ اور جب وہ پیسے پکڑتی اور اپنی بچی کی شادی کرتی تو اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھتا، رحمان بھی راضی ہوتا، اور مدینے کے اندر رحمان کا محبوب بھی راضی ہوتا۔ لیکن اس طرف تو ہماری سوچ جاتی تھی، ہم تو خوشیاں بانٹنے کے لیے نکلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میرے پہ کرم کر دیا، اور جب کسی کو غربت سے آزماتا ہے تو کیا کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہا یہ مسئلہ روٹی کے ٹکڑوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امیر لوگ غریب لوگوں کی عزت نہیں کرتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیم کے ساتھ پیار نہیں کرتے، یہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتے۔ یار مسئلہ روٹی کے ٹکڑوں کا تھوڑی ہے، بچی ہوئی روٹی تو کتوں کو بھی ڈالی جاتی ہے۔ تم نے بیٹے کی شادی کی، 2 دیگیں بچ گئی، تم نے مدرسے میں بیٹھا، یہ کون سا کمال ہے؟ 2 گھنٹے اور پڑی رہتی، گندگی کے ڈھیر پہ جاتی، خراب ہو جاتی، بچ گئی تو تم کہہ رہے ہو میں مدرسے میں بیٹھا، میں بڑے سے بھی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ یتیم کے ساتھ پیار نہیں کرتے، یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اچھا یار یہاں پہ قربان جاؤں قرآن کے انصاف پہ، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، قرآن کتنا ہی منصف فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی تو کہا جا سکتا نا کہ تم یتیموں کو روٹی نہیں دیتے، لیکن اگر یہاں پہ بات روٹی کی ہوتی تو کوئی دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا، جو دیتا وہ تو نازا ہوتا کہ میں تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں، اور جو نہیں دے سکتا، جو بیچارہ خود فقیر ہے غریب ہے مانگ کے کھاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ لیکن ذرا قرآن کا انصاف دیکھیے، اللہ فرماتا ہے روٹی کے ٹکڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے پاس روٹی ہے نہیں ہے یہ بات چھوڑو، اللہ نے تمہیں روٹی دی ہے یا نہیں دی یہ بات الگ ہے، اللہ نے تمہارے سینے کے اندر دل تو رکھا ہے نا، تم یتیم کے ساتھ پیار تو کر سکتے ہو نا۔ تمہیں کچھ بھی نہ دینا ہو، تم یتیم کو تلاش کرو، شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے سے گزرے گے اللہ تمہیں اتنی ہی نیکیاں عطا کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے روٹی کے ٹکڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور یتیم کی عزت کیسے کرنی ہے، آؤ تمہیں دربار محمد میں لے کے چلو اور تمہیں بتاؤ یتیم کے ساتھ پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ عید کا موقع تھا، صحابہ صفیں باندھے منتظر کھڑے ہیں کہ آمنہ کا لال آئے گا اور نماز پڑھائے گا۔ حضور گھر سے نکلتے ہیں، راستے کے اندر ایک یتیم بچہ ملتا ہے جو رو رہا تھا۔ حضور نے پیار سے پکڑ کے قریب کیا، بچے آج تو خوشی کا دن ہے، تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی حضور خوشی تو ان کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، میری ماں بھی فوت ہوئی، فلاں غزوے کے اندر میرا باپ بھی چلا گیا، میرا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، میری خوشی کس کام کی؟ وہاں پہ صحابہ صفیں باندھے منتظر کھڑے ہیں، حضور ان کو چھوڑتے ہیں، بچے کو لے کے گھر واپس آتے ہیں، آ کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں فاطمہ جو لباس حسنین کریمین کو پہنایا ہے میری لباس ہی سے پہنا۔ پھر اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد پیار بھرے لہجے میں حضور قریب کرتے ہیں، گود کے اندر بیٹھاتے ہیں، محبت سے سر تھپکاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا کیا تو پسند کرتا ہے کہ فاطمہ تیری باجی لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور محمد تیرا باپ لگے؟ کہا حضور اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے۔ وہاں پہ صحابہ منتظر کھڑے ہیں لیکن ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے یتیم کی عزت کرتے ہیں۔ حضور کی مجلس لگی تھی کہ ایک شخص بھاگا ہے، حضور میرا بیٹا نہیں ملا، قبل اس سے حضور ہاتھ اٹھاتے باب حجابت کھل جاتا، ایک شخص جو ابھی ابھی آگے بیٹھا تھا، حضور فلاں باغ کے اندر اس کے بچے کو بچوں سے کھیلتا ہوا دیکھ کے آیا، اس نے سنا تو دوڑ لگا دی، حضور نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، میاں بہت جلدی ہے، حضور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، 3 دنوں سے بچھڑا ہے، ماں کے حلق سے پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹپکا، ماں کے کلیجے کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں، اپنی محبت کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا تم ضرور جاؤ، لیکن تمہیں بلانے کا بھی کوئی مقصد تھا۔ حضور ارشاد فرمائیے، کہا جب اپنے بچے کو بچوں سے کھیلتا ہوا دیکھو تو اسے بیٹا کہہ کے نہیں بلا۔ حضور میرا بیٹا ہے،
بیٹا کہہ کے بلاؤں گا تو عرضی کیا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا خبر 3 دنوں سے بچھڑا ہے، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا۔ جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو ان بچوں کے اندر کوئی یتیم بھی تو کھیل رہا ہوگا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے سینے پہ چوٹ آئے گی، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ یہ شوق گھر میں جا کے پورا کر دینا، جو نام رکھا ہے وہاں پہ وہ نام لے کے آواز دینا۔ تو کا مسئلہ روٹی کے ٹکڑوں کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا کلا بلا تکرمون الیتیم، مسئلہ یہ ہے کہ یہ یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کی تکریم نہیں کرتے۔ ولا تعادون علی طعام المسکین، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے۔ تمہارے پاس دولت نہیں تو ناصر، تمہارے محلے کے اندر کوئی ایسا شخص تو ہوگا نا جو امیر ہوگا، تم اس کے پاس چلے جاؤ، یار ہماری ہمسائیگی کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو بیچارہ بھوکا سوتا ہے تو تم اس کی مدد کرو نا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان کے سینے کے اندر یہ رغبت بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کا ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ فرماتا ہے ان کے سینوں کے اندر دولت کی محبت رچ بس گئی ہے۔ آپ نے دیکھا جو دنیا کا پاگل سے پاگل شخص ہے، اسے اور کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، اسے پیسے گرنے پڑے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے سینے کے اندر دولت کی محبت رچ بس گئی ہے۔ آگے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پہلے 5 قسمیں کی، پھر آگے اللہ شاہ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے قسمیں، پھر اس کے بعد 3 قوموں کا ذکر کیا، پھر انسان کی 2 کج فکریاں بیان کی، پھر یتیم کا معاملہ بیان کیا، پھر دولت کا منظر بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ جو ہے وہ بات بیان کر رہا ہے جن سے کفار مکہ انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور آگے کہنے لگا حضور ایک بوسیدہ ہڈی قبرستان سے اٹھا کے لایا، اور لا کے کہنے لگا جب اس کو یوں اس نے ہاتھ سے مسلا، اور آپ جانتے جب بوسیدہ ہڈی کو مسلا جائے تو راکھ بن کے اڑنے لگتی ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھیں یہ جو ہوا کے اندر راکھ بن کے اڑ رہی ہے اس کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ قرآن کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے محبوب یہ پوچھتے ہیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ محبوب فرمائیے اس رب نے تو اس وقت بنا لیا تھا جب ان کا نشان بھی نہیں تھا، تو جس رب نے اس وقت بنایا تھا دوبارہ اکٹھا کرنا کون سا مشکل ہے؟ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اللہ فرماتا ہے غافل انسان وہ وقت یاد کر جب زمین آپس کے اندر ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے۔ دکن دکا کا جو صوتی آہنگ ہے، میرے استاد گرامی قبلہ پیر زادہ رضا ثاقب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ جب قرآن کے یہ لفظ پڑھتے تھے تو آپ ایک عجیب کیفیت اور ہیبت داری ہوتی تھی، اور آپ فرماتے تھے بیٹا عربی کا مفہوم سمجھ میں آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں پہ مفہوم سمجھ میں نہ بھی آئے، معنی کا پتہ نہ بھی چلے، لیکن یہ جو دکا کا صوتی آہنگ ہے یہ کلیجے پھاڑنے والا ہے، یہ سینہ چیرنے والا ہے۔ جب صوتی آہنگ دیکھے گا اللہ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یہ جو دکن دکا کا صوتی آہنگ ہے یہ کلیجے کو ہلانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے غافل انسان ذرا مستقبل کی طرف پلٹ کے دیکھ، یہ زمین آپس کے اندر ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی، یہ جس طرح روئی کے ذرات اڑتے ہیں اس طرح یہ زمین اڑنے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب ظہور فرمائے گا۔ کس حال کے اندر؟ اس حال کے اندر کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہیں، فرشتے صفے باندھے کھڑے ہیں اور اللہ ظہور فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ کیسے؟ 70,000 لگامیں ڈال کر، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور جہنم سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور جب جہنم کو دیکھے گا نا اللہ کا غضب بھی دیکھے گا۔ اللہ نے ظہور فرمایا، فرشتے صفے باندھے کھڑے ہیں، جہنم کو لگامیں ڈال کے لایا جا رہا ہے، تو اس وقت انسان سوچے گا وہ میں زندگی کہاں پہ گزارا، میں نے کوئی نیکی ہی نہیں کی، ساری زندگی 1 دنی 2 دنی 4 کے چکر کے اندر گزار دی، ہائے کاش کوئی نیکی تو میں نے آگے بھیجی ہوتی۔
اللہ فرماتا ہے لیکن اس دن سوچنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کوئی نیکی کو آگے بھیجی ہوتی. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. اللہ فرماتا ہے جس وقت وہ وقت آئے گا اور اس وقت تمہارا رب عذاب دے گا، ایسا عذاب کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور کسی نے دیا بھی نہیں ہوگا. جب تمہارا رب عذاب دے گا، اللہ اکبر، وَلَا يُصِيبُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس جیسا باندھنا دنیا پہ کوئی بھی نہیں باندھ سکتا جیسے وہ باندھے گا. اللہ اکبر. جب جہنم آئے گی اور سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اپنے اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو 2 چادریں لے کے جاتا ہے، لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ چادریں بھی چھین لی جائیں، بالکل برہنہ اٹھایا جائے گا. ہر شخص قبر سے ننگا اٹھے گا. حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور پھر اس دن ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ کسی کو ہوش ہوگا تو حیا آئے گا، ہوش تو اڑے ہوئے ہوں گے. اللہ کے سارے نبی کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الى غيري نفسي نفسي، چلے جاؤ ہم سے دور. آج تو اپنی جان بھی چھڑا لیں تو غنیمت کی بات. جس دن حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے مالک آج تو میں اپنی ماں مریم کا خیال بھی نہیں کرتا، آج تو من کا سوال بھی نہیں کرتا، مجھے بخش دے مریم جانے تو جانے. جس دن کوئی نبی کسی کا حامی نہیں ہوگا، صرف ایک آمنہ کے لال کی ذات کام آئے گی. اس وقت اللہ اکبر جب لوگ آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے اذهبوا الى غيري، آدم سے چلتے چلتے لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ پہ کہیں گے، وہ بھی کہیں گے میرے سے دور چلے جاؤ. ہاں تمہیں ایسی چوکھٹ بتاتا ہوں جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں پڑتا. وہ کہیں گے جاؤ محمد عربی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ. اور روایت کے لفظ ہیں جب امت کو حضور آتے ہوئے دیکھیں گے نا تو باقی تو کہہ رہے تھے اذهبوا الى غيري، لیکن حضور دور سے یوں ہاتھ میں لائیں گے اور کہیں گے آنا لہا آنا لہا، میرے غلاموں آ جاؤ میں تمہارے لیے تو بیٹھا ہوا تھا. اللہ اس وقت جب جہنم بھی سامنے ہوگی، رب بھی پورے قہر و جلال میں ہوگا اور لوگ آرزو کریں گے کاش موت آ جائے. آج کی موت آتی ہے تو مشکل، لیکن باقی تکلیفوں سے نجات دیتی ہے. آپ کو دل کا مرض ہے، آپ کو جگر کا مرض ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، موت آئی سارے مرض کا. ایک طرف سے موت فائدہ مند ہے، لیکن اس وقت انسان کہے گا یا اللہ ایک بار موت ہی آ جائے، اور کہے گا مالک ایک بار مجھے مہلت دینا، میں ساری زندگی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا. اللہ فرمائے گا مہلت تو میں نے دی تھی، 5 وقت مؤذن پکارتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تیرے کانوں پہ جو بھی نہیں دیکھتی تھی. مسجد کی ہمسائیگی میں گھر تھا اور تیرے ٹی وی کی آواز بھی کم نہیں ہوتی تھی، کانوں میں ہیڈ فون لگے تھے اور تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اتار تھا کہ مسجد کے اندر اللہ کے مؤذن کی آواز آ رہی ہے. اس وقت تجھے مہلت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ جب سارے کھڑے ہوں گے پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں ان میں سے آدھے الگ کریں. مالک ان کو الگ کریں، کون سے الگ کریں؟ اللہ فرمائے گا وہ الگ کرو جو میری یاد کے اندر تڑپتے رہے، جنہوں نے زندگی آسائش کے ساتھ نہیں گزاری، جن کی راتیں ان کے بستروں سے الگ رہی، ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہی، جو میری یاد کے اندر تڑپتے تھے، جن کے دل میری آرزو میں مچلتے تھے، جن کی آنکھیں میرے خوف سے تر رہا کرتی تھی، جن کی زبان میرے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، جن کے قدم ہیبت سے برے راستے کی طرف اٹھتے نہیں تھے کہ ہمارے مالک نے ہمیں منع کیا ہے، جو میرے عشق کے اندر مچلتے تھے، جو میری محبت کے اندر تڑپتے تھے. فرشتوں آج ان کو الگ کرو. مالک پھر کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں آج ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دو، وہ اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں. اللہ فرماتا ہے جو میرے نافرمان ہیں ان کی آنکھوں سے پردے نہیں ہٹا. اللہ تم سے کلام ہی نہیں کرو. اللہ اکبر. یہ سارا منظر بیان کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے جب جہنمیوں کو بھی الگ کر دیا جائے گا، جنتی بھی الگ کر لیے جائیں گے. پھر اللہ جنتیوں سے، جہنمی تو جہنم میں چلے گئے، بڑا لمبا چوڑا بیان ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. جہنمی جب جہنم میں جا چکے ہوں گے، جنتی کھڑے ہوں گے تو ذرا سنیے کیا لہجہ ہے، ذرا مد بھرا پیار کا بڑا لہجہ سنیے گا، آپ کے سینوں کے اندر ٹھنڈ پڑے گی. احکام الحاکمین اپنی قدرت کے لائق ظہور فرمائے گا. جنتی کھڑے ہیں، فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہیں. اللہ جنتیوں سے مخاطب ہو کے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے قرار والی جانو، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اپنے رب پہ راضی اور تمہارا رب تم پہ راضی. علماء فرماتے ہیں رب کا راضی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے،
لیکن بندے کا راضی ہونا بڑی بات ہے. بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں ہے. غالب نے کہا تھا نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جو جنت کے اندر سب سے آخری جنتی جائے گا, جہنم کے ڈلے سہ سہ کے, حضور فرماتے ہیں میں اس کا نام جانتا ہوں, اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں. سب سے آخری جنتی جب جنت میں جائے گا نا تو اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ زمین جنت کے اندر دے. جنت کے اندر تو عصا رکھنے کی جگہ بھی مل جائے تو غنیمت کی بات ہے. یار گھر سے کوئی نکلے 4 مرلے کا پلاٹ خریدنے, آگے جا کے پتا چلے کہ میرے نام تو 4 مربع ہو گئے, وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے. ہمیں تو جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. کسی کے آنے سے ایسے ہوش ہوئے ساقی کے, شراب سیخ پہ ڈالی بوتل میں کباب, کبھی کبھی عقل محو ہو جاتی ہے. تو اللہ جب کہے گا نا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے, وہ کہے گا ایک عصا رکھنے کی جگہ مل جائے جنت کے اندر, کسی کی چوکی داری مل جائے تو یہ بھی غنیمت کی بات ہے. وقت سمٹ رہا ہے, میں توجہ چاہوں گا, مختصر سی باتیں ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ میرا مضمون مکمل ہو اور میں آپ سے اجازت چاہوں, ذرا توجہ کیجئے گا. تو کہے گا مالک کسی کی چوکی داری ہی دے دے. اللہ فرمائے گا اس دنیا سے 10 گنا زیادہ زمین میں نے تجھے جنت میں دی. یہ 7 برے اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات, 10 گنا زیادہ زمین جنت میں دی. میرے بندے مان کیا مانگتا ہے, وہ کیا کہے گا اتسخر انت المالک, مالک تو بادشاہ ہو کے میرے سے مذاق کرتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آئے کہ اتنی زمین کیسے مل سکتی ہے. وہ کہے گا مالک تو بادشاہ ہو کے میرے سے مذاق کرتا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں میں نے تجھے عطا کر دی. یار مجھے بتائیے جہنم کے ڈگرے سہ سہ کے جو سب سے آخر پہ جنت میں جائے گا اس کو 10 گنا زیادہ زمین اس جنت اس دنیا سے ملے گی, تو پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا, پھر امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا. اور جب بندہ جنتی جنت میں چلا جائے گا نا, اللہ فرمائے گا فدخلی فی عبادی, آؤ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ, وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جب جنتی جنت میں چلا جائے گا تو اللہ پوچھے گا کہ کون ہے جنہوں نے میری رضا کی خاطر کبھی بانسروں کی آواز نہیں سنی تھی. آج کے دور کے اندر میوزک ہے, جنہوں نے بانسری کی آواز اس لیے نہیں سنی تھی کہ ہمارے رب نے منع کیا تھا, تو جنہوں نے نہیں سنی ہوگی وہ ہمارے سامنے. اللہ فرمائے گا آج تمہیں جنت کا میوزک سنا, جنت کی بانسری سنا, تو کہیں گے مالک ضرور سنا. تو اللہ فرمائے گا جاؤ داؤد علیہ السلام کو بلا کے لاؤ. روایتوں کے لفظ ہیں جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے ٹھہر جاتے تھے, اللہ کا عرش جھومتا تھا. اللہ فرمائے گا داؤد ذرا اپنے پیارے لہجے کے اندر ان کو سنا. جب داؤد علیہ السلام پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا کلام داؤد علیہ السلام پڑھیں گے نا, آج کل تو خطبہ کو کہا جاتا ہے تقریریں مختصر کریں عوام منقطع جاتی ہے, کراہت محسوس ہوتی ہے. 45 منٹ کا بیان ہو تو بندہ تھک جاتا ہے. اور جو سب سے پہلا کلام سنائیں گے 70 سال کا ایک کلام, جب مکمل کر لیں گے اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سناؤ, تو کہیں گے مالک اس سے بھی اچھا. اللہ فرمائے گا ہاں اس سے بھی اچھا. مالک سنا. اللہ فرمائے گا جاؤ میرے محبوب محمد کو بلا کے جب حضور آئیں گے تو اللہ فرمائے گا محبوب ذرا اپنی زبان سے ان کو قرآن تو سنائیے. یار ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا تو ایک کیفیت تھی نا, میں حافظ قرآن نہیں لیکن اس کے باوجود ایک کیفیت تھی. حافظ قرآن کی تلاوت کرے تو لطف آتا ہے, قاری قرآن پڑھے تو حاضر ہوتا ہے. یار جس پہ قرآن نازل ہوا جب وہ صاحب قرآن پڑھے گا اور منظر بھی جنت کا ہوگا, یہ ٹینشن بھی کوئی نہیں کہ اٹھ کے گھروں میں جانا ہے, آگے نماز کا وقت ہو رہا ہے, بچے شور کر رہے ہیں, صبح کھانا بھی ہے, صبح کام پہ بھی جانا ہے, کوئی ٹینشن نہیں. بزرگ قرآن پڑھیں گے اور جب قرآن مکمل ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا اس سے بھی کچھ حسین دکھاؤں. مالک اس سے بھی زیادہ حسین. اللہ فرمائے گا ہاں, تو کہیں گے مالک دکھا. تو پھر اللہ اپنے چہرے سے حجابت کے پردے اٹھا دے گا اور جنتی اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں. اور یہ جنتی کا سب سے بڑا انعام ہوگا. تو صاحب وہ آئیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے. اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو بہت خوب, نہیں تو سیکھیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے جو قرآن کو جانتے ہوں اور حقیقی معنوں کے اندر قرآن کی تبلیغ قرآن کرتے ہوں, جن کو اپنی دکانداری چمکانے سے کوئی غرض نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے
اور اپنی زندگیاں خوبصورت کیجئے اور قرآن کے ساتھ مزین کیجئے۔ میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں لوگ کہ آپ کی سرزمین کے اوپر 70 آباد کے اندر ایک خوبصورت جامعۃ المصطفیٰ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔